میں اس لیے یہاں ہوں کہ سندھ اسمبلی اور نیشنل اسمبلی نے پرنسپلی سندھ اسمبلی میں یہ کامن ویلتھ آپ کی کانفرنس ڈیولپمنٹ کلائمیٹ چینج جینڈر انکلوژن اینڈ ڈیموکریسی پہ بہت لمبی اور مؤثر کنونشن کیا ہے. عالمی سطح پہ ہے، ایشیا پر محیط ہے، اور اس کی افادیت میں سب کو کمنٹ کرتی ہوں. اسپیکر اویس شاہ کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. مگر جو ایشو میں آپ سے ایڈریس کرنا چاہ رہی تھی وہ کل سے میں نے سینٹ فائنانس کمیٹی میں اٹھایا ہوا ہے. میرے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ اہم ایشو ہے. جو بے روزگاری کی شرح اب میرے خیال میں 2003 یا 4 سے پہلی دفعہ 7% سے اوپر ہو گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کون روزگار کی فراہمی کے لیے پالیسیاں بنا رہا ہے فیڈرل لیول پہ، کیونکہ فیڈرل لیول پہ آپ دیکھیں ایس او ایز اور پبلک سیکٹر کو ختم کیا جا رہا ہے. اس میں آپ نے دیکھا بہت سارے پبلک سیکٹر ایس او ایز جو ہیں جن میں پی آئی اے بھی ایک ہے، آپ اس کی رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں، آپ اپنا میکرو مینجمنٹ کر رہے ہیں، وہ بے شک کیجئے، لیکن مجھے بتائیں کہ پھر جو بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں لوگ، ان کے لیے کیا منصوبے ہیں؟ سڑکوں پہ ہم جب یوٹیلیٹی سٹور بند کرتے ہیں تو وہ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، جب ہم کوئی بڑے ایس او ای بند کرتے ہیں وہ لوگ سڑکوں پر آتے ہیں. تو بے روزگاری ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ حکومتیں گرتی اور الیکشن ہوتے ہیں. ساری دنیا، امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں الیکشن میں جاب ریٹ امپلائمنٹ ریٹ چل رہا ہوتا ہے. یہاں یہ سوال کیوں نہیں اٹھ رہا؟ اور میں وہ روایتی سوال نہیں کر رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا پورا پبلک پلاننگ دنیا کی اب اس وقت پرائیویٹ سیکٹر پہ، نجی سیکٹر پہ محیط ہوتی ہے کہ پبلک سیکٹر اب نہیں چلا پا رہا. چلیے تو پرائیویٹ سیکٹر پہ اگر ہوتی ہے، سندھ میں تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک ماڈل ہے ایز این آلٹرنیٹو، دونوں ایک ساتھ چلاتے ہیں بہت سارے ادارے، پبلک ہیلتھ سے لے کے بہت ساری چیزوں میں. لیکن آپ بتائیں، میرا سوال یہ ہے، اور یہ کوئی جان بوجھ کے میں تنگ نہیں کر رہی، لیکن بات یہ کہ دیکھیے بے روزگاری کی شرح 7% سے اوپر چلی گئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر یا نجی سیکٹر اگر جابز کریٹ کرے گا تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایگریکلچر سیکٹر بہت جابز اکوموڈیٹ کر رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کانفرنس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ سٹریس اور ایگریکلچر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جس طرح آبی ذخائر کا ہے. اور اس حوالے سے آبی ذخائر جب کم ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ہوتے ہیں، فلڈنگ ہوتی ہے، ڈراؤٹ ہوتی ہے. اس وقت بلوچستان میں مستقل ڈراؤٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کے ایگریکلچر ریسورسز کم ہوتے جاتے ہیں، آپ کی کراپ کم ہوتی جاتی ہے. ہماری حکومت میں 2008 میں ہم نے 7-8 میں پہلا قدم یہ کیا تھا، ویٹ سپورٹ پرائس لگائی تھی، ایگریکلچر کو بوسٹ ملا. پاکستان ایکسپورٹ کر رہا تھا ویٹ، گندم، اور یہاں لوگوں کو فل فوڈ سیکیورٹی تھی گندم کے حوالے سے. گندم بنیاد ہے ہمارے پوری آپ کو پتا ہے کھانے اور فوڈ چین کی. تو میں وہاں سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ کن سیکٹرز میں آپ یہ ریل پیل دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی روزگار بنے گی؟ اگر پرائیویٹ سیکٹر نے روزگار دینی ہے تو آپ ملیے ان سے، آئیں فیڈرل فائنانس کمیٹی میں اور پوچھیں وہ کتنے ہم پر ٹیکسز لگ رہے ہیں. جن کو ٹیکسز کا برڈن دیے جا رہے ہیں، پہلے تو آپ مڈل کلاسز کو ٹیکس کرتے ہیں، وہی اسی گائے کو آپ بار بار ملک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ اوپر تک چلے گئے جہاں آپ ایکسپورٹس لیڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں، 100 بلین ٹارگٹ. بھئی وہ کہاں سے ہوگا جب ساری بڑی ٹیکسٹائل اور بہت سارے مینوفیکچرز نجی، چاہے باہر کی فرمز ہوں یا یہاں کی، وہ جا رہے ہیں. وہ کہتی ہیں ہم وہاں جائیں گے جہاں 1% ٹیکس یا 5% یا 20%، اور جہاں کمپیٹیٹو انرجی ریٹس ہوں گی. What are you offering our manufacturing sector except super taxes? سپر ٹیکس لگا تھا ٹیمپریریلی ایک کرائسس کو میٹ کرنے، اب وہ آپ کا نارملائز ہو گیا ہے. اس جواب میں ایف بی آر نے کہا ہم آپ کو پریزنٹیشن دیں گے، اور ٹھیک ہے، ٹیکس ایویژن ملک میں ایک ناسور بن چکا ہے، لیکن اشرافیہ کو اب ضرور پکڑیں. لیکن اس حوالے سے
کیا منصوبہ بندی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر گرو کرے گا اور جابس دے گا لوگوں کو؟ آپ نے یہ آئی نیڈ ٹو ہیئر دس پبلک کانورسیشن ٹو اسٹارٹ وتھ. ہو از گیونگ جابس؟ ہو از کریٹنگ مینوفیکچرنگ ان دا کنٹری ود دا ہیوی ٹیکسیشن اینڈ گروتھ انرجی ریٹس جو آپ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اور کون ایکسپورٹ پھر کرے گا؟ جی